अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 272 से स्टार्ट करें। लैसा अलैका हुदाहुम, नहीं है आप पर उनकी हिदायत। वलाकिन्नल्लाह, और लेकिन अल्लाह यहदी हिदायत देता है मन यशाउ, जिसे चाहता है। वमा तुनफिकू, और जो तुम खर्च करोगे मिन खैरिन, माल में से, फली अनफुसिकुम, तो तुम्हारे अपने लिए ही है। वमा तुनफिकूना, और नहीं खर्च करोगे इल्ला इब्तिगा, मगर हासिल करना वजहिल्लाह, अल्लाह की रज़ा, और ना खर्च करो सिवाय इसके कि तुम अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहते हो। वमा तुनफिकू, और जो तुम खर्च करोगे मिन खैरिन, माल में से, युवफ़ा इलैकुम, पूरा मिलेगा तुम्हें। यानी जो तुम माल खर्च करोगे उसका तुम्हें पूरा बदला मिलेगा। व अन तुम ला तुज़लमून, और तुम पर ज्यादती नहीं की जाएगी। अच्छा, इस आयत का कुछ शान नुज़ूल इस तरह से है कि सहाबा जो थे वो इस मतलब ये आयत नाज़िल होने के बाद कुछ सहाबा थे, उनके रिश्तेदार जो थे वो मुशरिकीन भी थे और अहले किताब भी थे, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोग थे। तो वो मुसलमान होने के बाद अपना सदका गरीब जो रिश्तेदार होते थे, मुशरिक होते थे या अहले किताब होते थे, उनको नहीं दिया करते थे। तो उस पर ये आयत नाज़िल हुई कि आप जो हैं मुशरिक लोगों को सदका दे सकते हैं, मुशरिकीन को भी दे सकते हैं, अहले किताब को भी दे सकते हैं, और जो जितने भी लोग हैं उन सबको सदका दिया जा सकता है। सहाबा का ये ख्याल था कि शायद अब हम इस्लाम कबूल कर लिया तो वो हमारे क्योंकि आप दीनी भाई नहीं हैं तो हम उनको नहीं दे सकते। जैसे इब्न जरीर ने अरबी से रवायत किया है, वो फरमाते हैं कि जब मुसलमानों में से किसी शख्स का किसी मुशरिक आदमी के साथ रिश्ता होता और वो मुशरिक गरीब होता तो मुसलमान उस पर सदका नहीं करता था और कहता था कि ये मेरे दीनदार भाइयों में से नहीं है। तो इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई। जैसे मुसलमान जिम्मियों पर और बाकी लोगों पर नहीं खर्च करते थे, तो अल्लाह ने कहा कि आप उन पर खर्च कर सकते हैं। आपको उसका भी पूरा पूरा बदला मिलेगा, जितना आप मुसलमानों पर खर्च करते हैं तो अजर मिलेगा, इसी तरह दूसरे लोगों पर खर्च करने से भी अजर मिलेगा। लिल फुकराई, तंग दस्तों के लिए, या मसाकीन के लिए, या गरीबों के लिए, अल्लज़ीना उहसिरू फी सबीलिल्लाह, जो रुके हुए हैं अल्लाह के रास्ते में, ला यस्ततीऊना दरबन फिल अर्दी, और वो ताकत नहीं रखते चलने फिरने की ज़मीन में। यहसबुहु, उन्हें समझते हैं, अल जाहिलु, जाहिल लोग, अगनिया, मालदार, मिनत तअफ्फुफ, उनके सवाल ना करने की वजह से। तारिफुहुम, वो तू पहचानता है उन्हें, बिसीमाहुम, उनके चेहरों से, ला यसअलूना, वो सवाल नहीं करते, अन्नासा, लोगों से, इल्हाफा, लिपट कर, वो लोगों से लिपट कर सवाल नहीं करते। वमा तुनफिकू, और जो तुम खर्च करोगे, मिन खैरिन, माल में से, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह बिही, उसको, अलीमुन, जानने वाला है। और जो तुम खर्च करोगे अल्लाह उसको खूब जान। ज़कात तो गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते ना। दे सकते हैं, सिर्फ इस नियत से दे सकते हैं कि आप उसको इस्लाम की तरफ राग़िब करने के लिए। तो ज़कात नहीं दे सकते। मैं समझा ज़कात, सदका दे सकते हैं, ज़कात नहीं। वैसे बेहतर है कि आप मुसलमानों को दें अगर मुसलमान ज़्यादा गरीब हैं, लेकिन जो जो क्रिश्चियंस अब जैसे पाकिस्तान में ही रहते हैं, अगर वो गरीब हैं तो आप उनको ज़कात दे सकते हैं। अच्छा, ये अगली वाली आयत जो है ये असहाबे सुफ़ा के बारे में नाजिल हुई थी। ठीक है, ये फुकरा अहले सुफ़ा थे, जिनका पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि जिनके लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक चबूतरा बनवाया था, जहाँ वो रहा करते थे, कि उनके पास ना खाना था, ना घर था, ना लिबास था, कुछ भी नहीं था, और ये तकरीबन 400 थे। इनका मदीना के अंदर ना कोई मकान था और ना कोई रिश्तेदार था। ये वो तलबा थे जो इल्म सीखने में मशगूल थे और कोई कमाई का ज़रिया नहीं था इनका। और आजकल भी जो अल्लाह का दीन सीखने के लिए ऐसे तलबा जो दीन सीखने में मशगूल हैं और उनका कमाई का कोई ज़रिया नहीं है और वो गरीब भी हैं, फ़ुक़रा हैं, वो ओसेरू में आएँगे। और वो लोगों से अपने शर्म की वजह से लोगों से माँगते भी नहीं हैं। वो लोग जैसे आगे उनका ज़िक्र हो रहा कि वो न नावाकिफ़ लोग उन्हें अगनिजा तस्वर करते हैं, हालाँकि वो अगनिजा नहीं हैं।
मालदार नहीं। वो उनके चेहरों से आप पहचान सकते हैं। चेहरों से कैसे पहचानते हैं कि उनके चेहरे आपको पेल लगेंगे, भूख की वजह से निढाल लगेंगे वो। इसमें मस्कीन के बारे में कि कौन मस्कीन है, यानी किसको आप दे सकते हैं, इसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गर्दिश करने वाला मस्कीन नहीं, जिसको एक लुकमा या दो लुकमे, एक खजूर और दो खजूर घुमाती रहती है, लेकिन कामिल मस्कीन वो है जो इतनी खुराक नहीं पाता जो उसकी कफायत करे, और वो लोगों से सवाल करने से भी शर्माता है, उसकी गुर्बत और फकर को पहचाना भी नहीं जाता ताकि उस पर सदका किया जाए। इसमें बहुत सारे शोर आ रहे हैं। सेकंड, इसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे, जैसे असहाबे सुफ़ा भी थे, फिर वो लोग भी थे जो गज़वात में शहीद, मतलब अपाहज हो जाते थे चोट ज़ख्मी होने की वजह से, या किसी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो गए लोग जो काम नहीं कर सकते, माज़ूर लोग, वो भी इसमें आएंगे मसाकीन में, जिनको आप सदका दे सकते हैं। दूसरे सेंस में मतलब जो सवाल से बचता है। जो गरीब हैं, मतलब जिसके पास दिन रात के खाने का सामान हो और कल के लिए उसे ऐसी उम्मीद हो, उसको सवाल करना जायज़ नहीं है। मतलब ऐसे फुकरा हों, गरीब हों, जो गरीब भी हों लेकिन लोगों से मांगते भी ना हों, जैसे गली मोहल्ले में मांगने वाले लोग होते हैं, वैसे ना हो। वो घरों में रहते हों लेकिन आपको पता हो कि वो गरीब हैं, या वो अपाहज हैं, या मतलब लोगों से सवाल ना करते हों, वो लोग एक मसाकीन हैं। पोश लोग आगे ना जुल्म में। हाँ जी, वो उसमें आ जाएंगे मसाकीन में। अच्छा, फिर आगे है कि जिसके पास एक दिन का खाना हो या इतनी बदनी ताकत हो कि वो मजदूरी करके एक दिन की खुराक हासिल कर सके, उसके लिए सवाल करना जायज़ नहीं है। ठीक है, ऐसा बंदा जिसके पास इतनी ताकत हो कि वो मजदूरी कर सकता हो, उसके लिए सवाल करना जायज़ नहीं है। अगर वो सवाल करेगा तो उसको गुनाह होगा। जैसे मौलाए कायनात से रवायत किया है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गिना के बावजूद सवाल करे, वो जहन्नम के गरम पत्थर ज़्यादा करता है। और लोगों ने कहा कि गिना से क्या मुराद है? तो फरमाया, रात का खाना। मतलब जिसके पास इतना हो कि रात को खाना, रात का खाना उसके पास हो, और वो फिर सब लोगों से मांगेगा, तो वो अपने लिए जहन्नम के पत्थर ही इकट्ठे करेगा। अच्छा, जो सवाल, मतलब जैसे हमसे लोग सवाल करते हैं तो हम उनको दे देते हैं, लेकिन इसके बारे में जो सही हुक्म है वो ये है कि आप उनको काम की तरगीब दें, उनसे उनको मतलब उनकी इस तरह से मदद करें कि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें। इसके बारे में एक आपको वाक़या सुनाती हूँ। आका करीम, ये बहुत सारों ने रिवायत किया, इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई और बहीकी ने। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत किया है कि एक अंसारी शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। आपने फरमाया, क्या तेरे घर में कुछ नहीं है? उसने कहा, क्यों नहीं? एक कमली है, उसका बाज़ हम नीचे पहनते बाज़ हम नीचे बिछाते हैं और बाज़ हम ऊपर ओढ़ते हैं। एक प्याला है जिसमें हम पानी पीते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दोनों मेरे पास ले आओ। वो कमली और प्याला लेकर आया तो दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में पकड़ लिए और फरमाया कि ये दोनों कौन खरीदेगा? एक शख्स ने कहा कि मैं ये दोनों 1 दिरहम में खरीदूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 मरतबा फरमाया, 1 दिरहम से कौन ज़्यादा देगा? एक और शख्स ने कहा कि मैं 2 दिरहम में लूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दोनों चीज़ें उसे अता फरमा दी और 2 दिरहम ले लिए। वो 2 दिरहम उस अंसारी को अता फरमाए और फरमाया कि 1 दिरहम के साथ कोई चीज़ खरीद और अपने घर वालों के पास ले जा, और दूसरे दिरहम के साथ एक कुल्हाड़ा खरीद खरीद और वो मेरे पास लेकर आओ। वो लेकर आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से लकड़ियाँ काट कर बाँधी। फिर फरमाया, जाओ लकड़ियाँ काटो और बेचो। मुझे मैं तुझे 15 दिन ना देखूं।
اس نے 15 دن مزدوری کی، پھر وہ آیا، اس کے پاس 10 درہم تھے، بعض کے ساتھ اس نے کپڑے خریدے اور بعض کے ساتھ کھانا خریدا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی لوگوں کی ترغیب اس طرح سے کرنی چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیرے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تو قیامت کے روز سوال کرنے کی وجہ سے اپنے چہرے پر خراش لائے۔ سوال کرنا 3 افراد کے لیے جائز ہے: ایسا شخص جس کو مفلسی نے مٹی سے لگا دیا ہو، یعنی اتنا محتاج ہو کہ مٹی پر سوتا ہو، ایسا شخص جو خوفناک حد تک مقروض ہو، ایسا شخص جو دوسرے کی جان بچانے کی دیت کا ضامن ہوا ہو، اس کا قتل ہونا اس کو درد مند کرے گا، یعنی دیت والا شخص۔ آگے الذین، جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال باللیلی رات میں والنہاری اور دن میں سرا وعلانیۃ پوشیدہ اور ظاہر فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا، اس آیت کا شان نزول حضرت عبد الوہاب بن مجاہد حضرت ابن عباس کا سلسلہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ، یعنی حضرت ابن عباس نے روایت کیا کہ یہ آیت کریمہ مولا کائنات کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ کے پاس 4 درہم تھے، آپ نے 1 درہم رات کو، 1 درہم دن کو، 1 درہم خفیہ اور 1 درہم اعلانیہ خرچ کیا۔ اچھا، مولا کائنات کے صدقہ کرنے کا اتنا زیادہ وہ چھپا کر صدقہ کرنے کی ان کی عادت کریمہ تھی کہ مولا کائنات کو جب شہید کیا گیا تو جس تیر کے ساتھ شہید کیا گیا اس کو 40 دن تک زہر میں ڈبو کر رکھا گیا تھا، اور جب ان کو وہ تیر ان کے جسم مبارک میں لگا تو حکیم نے جب آپ کو آ کر دیکھا تو بتایا کہ زہر بہت زیادہ پھیل گیا ہے، تو جتنا ہو سکے ان کو دودھ پلایا جائے۔ شہر میں اعلان کیا گیا تو اگلے دن بہت سارے بچے جو ہیں وہ ان کے دروازے پر جمع ہو کر دروازہ کھٹکھٹانے لگے، تو حضرت امام حسن نے جب دروازہ کھولا تو بچوں کی ایک لمبی لائن تھی جو دودھ ہاتھ میں لیے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم سب یتیم بچے ہیں اور ہمارے لیے دودھ کا انتظام مولا کائنات نے کیا تھا، اور آج ہم جو ہیں سب اپنے حصے کا دودھ مولا کائنات کے لیے لائے ہیں، اور یہ بات ان کے بیٹوں کو بھی نہیں پتا تھی، اتنا وہ چھپ کر صدقہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم نے بہت پہلے ایک پڑھا تھا کہ صدقہ جو ہے، افضل صدقہ وہ ہے کہ جب انسان صحت مند ہو، اس کو اپنے فقر کا بھی اندیشہ ہو کہ میں صدقہ کروں گا تو غریب ہو جاؤں گا، اس حالت میں وہ صدقہ کرے۔ جی، اگلی آیات سے ربا یعنی سود کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت والا دن وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا مگر کما جیسے یقوم کھڑا ہوتا ہے الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے قالو کہا انما بے شک البیع بیع مثل الربا، سود یعنی تجارت سود کی طرح ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور انہوں نے حلال کیا ہے اللہ نے البیع بیع کو، وحرم الربا، اور حرام کیا ہے سود کو۔ فمن جاءہ، بس جس کو پہنچے موعظۃ، نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ باز آ گیا، فلہو ما سلف، تو اس کے لیے جو ہو چکا، وامرہ، اس کا معاملہ الی اللہ، اللہ کی سپرد ہے، ومن عادا، اور جو پھر لوٹے، فاولئک، تو بس وہی لوگ، یعنی لوٹے یعنی کہ دوبارہ سود لینا شروع کر دے، فاولئک، تو وہی لوگ، اصحاب النار، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
سود کی ڈیفینیشن، سود ہے کیا چیز؟ ٹھیک ہے، سود ہے اصل مال پر، یعنی ہم مال نہیں، ہم کہیں گے کہ قرض پر اضافی رقم لینا سود ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں بڑھوتری یعنی زیادتی یا بلندی، ربا کا مطلب ہے بلندی یا زیادتی۔ تو جو اضافی رقم پر سوری قرض پر اضافی رقم لینا سود ہے۔ سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں، اور شریعت میں ربا کا مطلب ہے کہ تجارتی سودے کے بغیر اصل مال مشروط اضافی معاوضہ وصول کرنا سود کہلاتا ہے۔ اچھا، اس میں دو صورتیں ہیں، ایک صورت جو ہے وہ حرام ہے اور دوسری صورت حلال ہے۔ حرام وہ صورت ہے کہ جس میں انسان، آپ نے کسی کو قرض دیا، مثال کے طور پر 10,000 کسی کو قرض دیا اور 6 مہینے کے لیے، اور ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں تمہیں 6 مہینے کے لیے قرض دیتا ہوں، لیکن اس کو میں واپس 11 مطلب 6 مہینے کے لیے 10,000 دیتا ہوں، تو 6 مہینے کے بعد واپس میں 11,000 لوں گا۔ آپ نے خود ہی اس پر فکس کر دی اماؤنٹ جتنی آپ نے ایکسٹرا لینی ہے، تو یہ حرام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کسی کو 10,000 دیے 6 مہینے کے لیے، اس نے 6 مہینے کے بعد آپ کو 10,000 لوٹا دیے، لوٹانے کے بعد اس نے اپنی مرضی سے خود ہی سے آپ کو 500 1000 یا 2,000 اس نے ایکسٹرا آپ کو دیے، وہ ہدیہ میں آ جائے گا، تحفہ میں، وہ لینا جائز ہے۔ لیکن اگر قرض دینے والا خود سے اس مطلب کچھ کہے کہ فکس کرے اماؤنٹ، تو وہ حرام ہو جائے گا۔ ربا کی دو اقسام ہیں، ربا النسیہ اور ربا الفضل۔ قرضے کے اوپر ربا النسیہ یہ ہے کہ قرضے کے اوپر مشروط اضافہ لینا، یعنی شرط کے ساتھ اضافہ لینا۔ جیسے آپ نے کسی سے 10,000 قرض لیا اور اس نے کہا کہ مجھے 6 ماہ بعد 11,000 واپس کرنے ہیں، اس میں وقت بھی مقرر ہے اور شرح بھی مقرر ہے۔ شرح یعنی پرسنٹیج بھی، کہ کتنے پرسنٹ آپ نے یا کتنا فکس اماؤنٹ آپ نے اوپر لینا ہے، یعنی اضافہ بھی مقرر ہے۔ تو یہ ربا النسیہ ہے اور یہ حرام ہے۔ ربا الفضل، ربا الفضل یہ ہے کہ ایک ہی جنس کی چیزوں کا زیادتی کے ساتھ لین دین کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ مثلا 4 کلو گندم کے عوض 6 کلو گندم لینا، یا 4 کلو نمک کے عوض 6 کلو نمک لینا۔ مطلب ایک ہی جنس کی چیزیں ہوں، چاہے وہ گندم ہو، چاول ہو، مطلب کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، گولڈ ہو، وہ ایک ہی جنس کی چیزیں ہیں، ان کو آپس میں خرید و فروخت، یعنی ایک کم چیز دے کر دوسری زیادہ چیز لینا، یہ غلط ہے، حرام ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ کھجوریں تھیں جن کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی، وہ بازار سے اپنی کم کوالٹی والی زیادہ کھجوریں دے کر اچھی کوالٹی والی تھوڑی کھجوریں خرید کر لے آئے، جس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ان کو واپس کرو کیونکہ یہ ربا میں آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اپنی جو کم کوالٹی والی کھجوریں ہیں ان کو بیچو، پہلے ان کے پیسے لو، ان کی قیمت وصول کرو، اور پھر اس قیمت سے اچھی کوالٹی والی کھجوریں خریدو۔ یہ کرنا جائز ہے، لیکن ایسے کرنا کہ کم کوالٹی والی زیادہ کھجوریں دے کر تو اچھی کوالٹی والی تھوڑی کھجوریں خریدنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ ربا ہے۔ پھر آگے ہے بیع التقسید، یعنی انسٹالمنٹ پر چیزیں لینا۔ جو انسٹالمنٹ پر چیز دوسری طرح سے لی جاتی ہے، جو یہ بینک ہیں، نان مسلم لوگوں کے بینک ہیں، اس میں وہ حرام ہے، وہ سود ہے۔ چاہے آپ کوئی بھی چیز لیں، چاہے گھر لیں، گاڑی لیں، فریج لیں، کچھ بھی لیں، وہ سب حرام ہے۔ لیکن جو اسلامک بینکنگ ہے اس میں بیع التقسید کے ذریعے آپ یہ چیزیں خرید سکتے ہیں، جو جائز ہے۔ وہ کس طرح خریدتے ہیں کہ قسطوں پر کوئی بھی چیز لینا بیع التقسید ہے، یہ جائز ہے۔ اگر کسی گھر کی نقد قیمت 10 لاکھ ہے اور
قسطوں پر 15 لاکھ ہے تو احناف اور امام مالک کے ہاں یہ جائز ہے. یہاں پر قرضہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ربا و نسیہ میں قرض دیتے ہیں. یہاں مجبوری بھی نہیں ہے کہ اگلے بندے نے مجبوری ہی ہے کہ اس نے لینا ہے. یہاں اگلا بندہ خوشی کے ساتھ آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہا ہے کہ آپ اس کو بتا رہے ہیں اور آپ جو چیز بیچ رہے ہیں وہ آپ کی ملکیت میں ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو قسطوں پر 15 لاکھ کی دوں گا. تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس میں قرض نہیں ہے اور اس میں مجبوری بھی نہیں ہے. یہ اس زمرے میں آتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی اور تقوی میں. وہ جو دوسری جو حرام ہے وہ نان مسلم سے لی جاتی ہے اور یہ مسلمان سے. وہاں پہ ان کا پورا سسٹم سود پر چلتا ہے، ان کے سسٹم میں سود نہیں ہوتا جو اسلامک بینکنگ ہوتی ہے. اچھا، بے مضاربہ، یہ دوسری طرح کی بے ہے کہ دو فریق کے درمیان نفع اور نقصان کا معاہدہ ہو جس میں ایک کا مال ہو اور دوسرے کی سروسز ہوں، جس میں منافع کی شرح فکس ہو، ایسی بے مضاربہ کہتے ہیں. مضاربہ جیسے لوگ جو آپ دوسرے بینک میں فکس اماؤنٹ کرواتے ہیں اس میں آپ کو ایک فکس اماؤنٹ ہی مطلب بتا دیتے ہیں کہ اتنے 10 لاکھ پہ آپ کو ہر مہینے 1500 یا 15,000 ملیں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہ والی جو ہے اس میں فلکچویٹ کرتی ہے، یہ نفع اور نقصان یہ دونوں میں آپ کی شراکت ہوتی ہے، دونوں میں آپ کی پارٹنرشپ ہوتی ہے. کسی منتھ میں نفع ہوا تو آپ کو زیادہ پیسے دے دیں گے، کسی منتھ میں کم ان کی سیل ہوئی تو کم دے دیں گے، ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ مطلب دو لوگ پارٹنرشپ کرتے ہیں، ایک بندہ پیسے انویسٹ کرتا ہے اور ایک کہتا ہے کہ میں سروسز دوں گا، ٹھیک ہے، میں وہ اس بزنس کو رن کروں گا، تم اس میں ساری انویسٹمنٹ کرو. تو یہ بالکل اسی طرح سے آ جاتا ہے، یہ جائز ہے. پھر ایک ہے شراکت، کہ دو لوگوں کی پارٹنرشپ آپس میں جس میں ان کے پیسے بھی مطلب ان کے پیسہ بھی لگ رہا ہے اور ان کی سروسز، دونوں مال بھی لگا رہے ہیں، دونوں سروسز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ ان کے اس میں بھی نفع اور نقصان میں وہ برابر کے شریک ہوتے ہیں. ایک ہے جو بینک سے لون لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس قرض لینا بینک سے، اس کو بولتے ہیں بیع العینہ، العینہ، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت میں دو بیع کا نام ہے. یہ بھی اگر آپ اسلامک بینک سے لیں گے تو اس کو بھی بہت کم قلیل تعداد ہے جنہوں نے اس کو جائز کہا ہے، کثیر تعداد نے اس کو حرام کہا ہے. جو قرض بینک سے لون لیا جاتا ہے وہ حرام ہے، وہ سود ہے. لیکن بہت قلیل تعداد ہے، وہ بھی انہوں نے اس لیے چھوڑ دی کہ کوئی بہت ہی مجبور ہے، انتہائی مجبور انسان ہے تو اس کو قرضہ مطلب سود سے بچنے کے لیے یہ ہیلا کر کے وہ جائز کر سکتے ہیں. اس کو بیع العینہ کہا گیا ہے. ایک وقت میں دو بیع کا نام ہے، یعنی قرض دینے والا جس نے قرض لینا ہے اس کو ایک چیز فروخت کرتا ہے، لیکن قرض لینے والے سے اس کے پیسے وصول نہیں کرتا، جسٹ ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ اس اسلامک بینک سے قرض لینے کے لیے جائیں، لون لینے کے لیے جائیں، تو وہ آپ سے ایک ڈاکیومنٹ سائن کروائیں گے جس پہ وہ آپ کو گاڑی سیل کریں گے کہ یہ ہم آپ کو گاڑی 9 لاکھ کی آپ ہم سے خرید لیں. تو قرض لینے والا وہ گاڑی خریدے گا لیکن پیمنٹ نہیں کرے گا. پھر وہ قرض لینے والا وہی چیز تھوڑی قیمت میں جس نے قرض دینا ہے اس کو واپس بیچ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور رقم وصول کر لیتا ہے. یعنی بینک آپ کو گاڑی فروخت کرتا ہے کہ آپ یہ ہم سے گاڑی خریدیں، جسٹ سگنیچرز ہوتے ہیں ڈاکومنٹیشن میں، ایک ہیلا بنایا گیا ہے. اور جس نے لون اپلائی کیا ہوا ہے بندہ، وہ بینک سے وہ گاڑی خریدتا ہے. خریدنے کے بعد اسی وقت وہ بینک کو واپس، اس نے مثال کے طور پر 9 لاکھ کی خریدی تو بینک کو واپس کرے گا 10 لاکھ کی. بینک وہ رکھ کر تو اس کو، کیونکہ وہ بینک کو واپس بیچ رہا ہے سوری کم قیمت پر، بینک سے اس نے 9 لاکھ کی خریدی لیکن واپس جب وہ بیچے گا تو اس کی قیمت کم ہو چکی ہوگی تو وہ 8 لاکھ کی ان کو بیچے گا. 1 لاکھ اوپر
ایکسٹرا ہو گیا، ٹھیک ہے، اب بینک کو اس نے واپس کرنا ہے، بینک سے اس نے لون لیا 7 لاکھ لیکن واپس اس نے 8 لاکھ کرنا ہے، تو یہ اس کو اندر ایک ہیلا بنایا گیا۔ لیکن احناف کے جمہور فقہا، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان سب نے اس کو ناجائز اور حرام کہا ہے، اس ہیلا کو بھی یہ نہیں کر سکتے، بینک سے جو لون لے سکتے ہیں یہ حرام ہے۔ صرف امام مالک اور احناف کے بہت قلیل تعداد ہے جنہوں نے اس کو جائز کہا ہے، وہ بھی کسی مجبوری کی شکل میں۔ جی تو جو سود کھاتے ہیں ان کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے روز سود کھانے والا مفلوج ہو کر آئے گا، اپنی اطراف کو کھینچ رہا ہوگا، اور جیسے قرآن کی آیت میں ہم نے پڑھ لیا کہ قیامت کے روز وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے ان کو چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ سود مطلب اس طرح سے چیز خرید لیں یا آپ سود والی خرید لیں، تجارت اور سود کو وہ ایک ہی جیسا کہہ رہے ہوتے تھے کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، دونوں کو وہ ایک سمجھ رہے ہوتے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ ایسے ہوں گے قیامت والے دن کہ شیطان نے ان کو چھو کر پاگل کر دیا، حالانکہ بے یعنی تجارت جو ہے وہ حلال ہے اور سود حرام ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سود کے 70 گناہ ہیں، ان میں سے آسان ترین یا ہلکا ترین کی مثال یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا، استغفر اللہ، اور سب سے بڑا سود مسلمان آدمی کی عزت اچھالنا ہے۔ یہ والی حدیث جو بدکاری ماں کے ساتھ زنا کرنے والی ہے، یہ ڈفرینٹ صحابہ نے بہت زیادہ تواتر کے ساتھ بیان کی ہے۔ آگے ہے کہ جس تک یہ نصیحت پہنچ جائے کہ وہ سود جو ہیں وہ لیتے ہوں اور ان پر یہ نصیحت پہنچ جائے کہ آپ سود لینا بند کر دیں، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس کام سے رک جائے۔ پہلے اس کو اگر نہیں پتا تھا، اس نے نہیں پڑھی ہوئی تھی یا اس تک آیات نہیں پہنچی تھی اور وہ یہ سود کا کاروبار کر رہا تھا، لیکن ابھی اسے پتا چل گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے جو سود باقی رہ گیا اس معاملے کو اپنے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے اور سود کو چھوڑ دے، اور جب وہ سود کو چھوڑ دے گا تو پیچھے جو گزر چکا ہے اس سے توبہ کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ آگے ہے یمحق اللہ الربا، یمحق ہوتا ہے مٹاتا ہے، اللہ اللہ الربا ربا کو، ویربی اور بڑھاتا ہے، الصدقات صدقہ کو یا خیرات کو، واللہ اور اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا، کل کفارن ہر ایک کفار یعنی کفران نعمت کرنے والا، ناشکرا، عظیم گناہگار، اور اللہ کسی ناشکرے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود اگرچہ بہت زیادہ ہو لیکن اس کا انجام مال کی کمی ہے۔ پھر آگے ایک اور جگہ پہ ہے کہ سود کی آمدنی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، اس آمدنی کو، ظاہر ہے اس سے آپ سود سے کمائے ہوئے مال، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ حرام مال سے صدقہ دیا ہوا قبول نہیں ہوتا، حرام مال سے آپ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، کوئی بھی نیکی کا کام کریں گے تو وہ آپ کا قبول نہیں ہوگا، آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ روٹی کے ایک ٹکڑے کا صدقہ کرتا ہے، وہ حلال اور پاکیزہ کمائی، جیسے ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ پاکیزہ کمائی کو اللہ تعالیٰ پالتا ہے اور اس کو بڑا کرتا ہے۔ اسی طرح کی یہ حدیث ہے کہ بندہ روٹی کے ایک ٹکڑے کو صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر پہاڑ جتنا کر دیتا ہے۔ یہ وہ مطلب صدقہ ہے جو حلال اور پاکیزہ کمائی سے کیا گیا۔
इन्नल्लज़ीना आमनू बेशक जो लोग ईमान लाए व आमिलुस्सालिहाती और उन्होंने नेक अमाल किए व अक़ामुस्सलाता और उन्होंने नमाज कायम की व आतवुज़्ज़काता और ज़कात अदा की लहुम अजरुहुम उनके लिए अजर है उनका इंद रब्बिहिम उनके रब के पास वला खौफुन अलैहिम और ना कोई खौफ होगा उन पर वला हुम यहसनून और ना वो गमगीन होंगे। देखें ये दोबारा आ गई वही वाली आयत कि जो लोग ज़ाहिर है नेक काम करते हैं जब उनकी रूहें निकाली जाएंगी तो उनको कोई चीज़ किसी चीज़ का दुख नहीं होगा, कोई गम नहीं पहुंचेगा। उनकी रूह बड़े जैसे हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाले वाक़े में भी पढ़ा था कि मोमिन की रूह कैसे निकाली जाती है, तो बड़ी खूबसूरत शक्ल में आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला सदका कबूल फरमाता है और सदका में से कबूल नहीं फरमाता मगर पाकीज़ा चीज़ें, यानी सिर्फ पाकीज़ा चीज़ ही सदक़े में कबूल फरमाता है और इस सदका को सदका करने वाले के लिए इस तरह परवरिश करता है जैसे तुम में से कोई अपने बछड़े की परवरिश करता है, बछेरे की या ऊँटनी के बच्चे की परवरिश करता है, हत्ता कि वो बड़े टीले की मिसल होगा। इससे क्या कि सूद जो है वो बेशक दुनिया में आपके पास जितना मर्ज़ी माल हो जाए लेकिन आखिरत में उसमें से आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, कोई अजर नहीं होगा। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में ही बता रहे कि ये जो आ रहा है कि सूद को मिटाता है यानी उससे मतलब है कि आखिरत में उसको मिटा देगा और सूद खाने वाले के लिए कुछ भी नहीं होगा, कोई अजर नहीं होगा, चाहे वो जितना मर्ज़ी माल नेकी में लगा दे, जितने मर्ज़ी सारा का सारा सूद का कमाया हुआ माल अल्लाह की राह में दे दे तब भी वो कबूल नहीं होगा, वो उसके लिए ख़त्म है, वो माल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर सदका आप पाकीज़ा कमाई से सदका करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको बढ़ा देंगे, जैसे इस आयत में बिल्कुल क्लियर अल्फाज़ हैं कि अल्लाह सूद को मिटाता है और खैरात को बढ़ाता है, पाकीज़ा कमाई के सदक़े को। और आगे जो ऐसे काम करेंगे उनके लिए ना कोई खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालों अत्तकुल्लाह तुम डरो अल्लाह से वज़रू और छोड़ दो मा बक़िया जो बाकी रह गया है मिनर रिबा सूद में से इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम हो ईमान लाने वाले। अच्छा, ये वाली आयत जो है इसके बारे में आता है कि ये हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन अब्दुल मुत्तलिब जो थे, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनके बारे में और इसके अलावा और भी बहुत सारे सहाबा थे जो इससे पहले इस आयत के नाज़िल होने से पहले सूद का लेन-देन किया करते थे। तो ये बनु मुगीरा और बनी अब्दुल मुत्तलिब इन 2 ख़ानदानों के बारे में ये नाज़िल हुई थी, इनके अशख़ास के लोगों के बारे में कि वो ज़माना जाहिलियत में इस चीज़ में मुलव्वस थे और वो जब वो मुसलमान हुए तो फिर उन्होंने अल्लाह की खातिर ये सूद माफ़ फरमा दिया। जैसे हज़रत इब्न अब्बास के बारे में आता है कि वो इससे पहले सूद के पैसे वसूल कर रहे थे और जब उन्हें ये आयत नाज़िल हुई और उन्हें इसका हुक्म पता चला, उन तक ये पहुँची, तो उन्होंने पिछला सारा का सारा सूद माफ़ फरमा दिया। और उस टाइम हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि जब ये आयत नाज़िल हुई तो सकीफ़ सूद लेने से बाज़ आ गए और कहा कि हम अल्लाह और रसूल से जंग की ताकत नहीं रखते। ठीक है? क्योंकि अगली आयत में आएगा कि जो फ़इन लम तफ़अलू फिर अगर तुम ना छोड़ोगे फ़अज़नू तो बस खबरदार हो जाओ बिहर्बिम जंग के लिए मिनल्लाहि अल्लाह से व रसूलिही और उसके रसूल से। फिर अगर तुम ना छोड़ोगे यानी ये सूद का लेन-देन नहीं छोड़ोगे तो फिर अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ या खबरदार हो जाओ। व इन तुबतुम और अगर तुमने तौबा कर ली फलकुम तो बस तुम्हारे लिए रऊसु अमवालिकुम तुम्हारे असल माल हैं। यानी तुम अपने असल माल अगर तुम तौबा कर लो तो तुम अपने असल माल वापस ले सकते हो। उससे ऊपर जो इज़ाफ़ा है वो नहीं लेना। ला तुज़लिमूना ना तुम ज़ुल्म करो वला तुज़लमून और ना तुम पर ज़ुल्म किया जाए।
زمانہ جاہلیت میں سود کی اس طرح کی بھی ایک شکل تھی کہ ایک شخص کا دوسرے پر ایک مدت تک حق ہوتا تھا۔ جب حق کی ادائیگی کا وقت آ جاتا تو وہ مقروض سے کہتا کہ قرضہ ادا کرو یا بڑھاؤ گے۔ اگر وہ حق ادا کر دیتا تو وہ لے لیتا، ورنہ وہ حق میں زیادتی کر دیتا اور قرض خواہ مدت بڑھا دیتا۔ اور کچھ اس طرح کے سود مطلب قرضے ہوتے تھے کہ جس میں وہ اپنی قسطیں واپس کرتے رہتے تھے، لیکن کیونکہ وہ ٹائم زیادہ ہوتا جاتا تھا تو ان کی اصل اماؤنٹ جو ہے وہ آج کل بھی ظاہر ہے ایسے ہی ہے کہ اصل اماؤنٹ میں سے بہت کم پیسے کٹتے تھے اور سود جو ہے وہی زیادہ کٹتا جاتا تھا۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سود لینے سے منع فرما دیا اور سود حرام ہے، اور جیسے ہی سود کے احکام نازل ہوئے تمام صحابہ جو ہیں وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے، اللہ کے لیے انہوں نے اس سے باز آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ مولا کائنات سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 افراد پر لعنت فرمائی: سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کا گواہ بننے والا، سود لکھنے والا، گودنے والی پر، گدوانے والی پر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جسم میں سوئی سے چھید لگا کر اس میں سبزہ یا نیل بھر دینا، صدقہ نہ دینے والے پر، حلالہ کرنے والے پر، جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہو اس پر۔ ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف بتا دیا، اب اس سے زیادہ احادیث ڈھیر ساری ہیں، لیکن اس آیت میں ہی بڑا کلیئر پتہ چل گیا کہ وہ جو سود معاف نہیں کرے گا، سود کا لین دین یا سودی معاملات سے باز نہیں آئے گا، تو بس وہ اللہ سے جنگ کے لیے پھر تیار ہو جائے۔ لیکن اس کی کافی